أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے عبادتوں کے بہت سے طریقے الگ الگ مختلف انداز میں بنائے ہیں. یہ اللہ رب ذوالجلال کا عبادتوں کے طریقوں کو الگ الگ بنانا یہ بندوں پر بہت بڑی مہربانی ہے. جو بندے نوافل نہیں پڑھ سکتے وہ دوسرے کام کر سکتے ہیں. عبادات ایک تو مالی ہیں، ایک تو جانی ہیں، بدنی عبادات ہیں، جیسے بندہ نماز پڑھتا ہے. اور عبادتیں صرف اتنی ہی نہیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لیں یہی عبادت ہے، زکوٰۃ دے لیں یہ عبادت ہے، روزے رکھ لیں صرف یہی عبادت ہے. یعنی جتنے فرائض ہمارے سامنے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہی عبادتیں ہیں. لیکن اللہ رب ذوالجلال کی ذات بہت وسیع ہے، اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. اللہ رب ذوالجلال بات بات میں یہ اللہ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں میرے بندوں کو کیسے ثواب دوں. تو عبادت کو اللہ رب ذوالجلال نے بہت وسیع پیمانے پہ کھول دیا ہے. یہاں تک کہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ بندہ اگر سبحان اللہ کہتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے. ہم اس کے ثواب کو، اجر کو جانتے نہیں ہیں. ہم چلتے پھرتے، اگر بندہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ کا ورد کرتا رہے تو ایک سبحان اللہ پر اللہ رب ذوالجلال اسے صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تحمید پر، الحمدللہ کہنے پر صدقے کا ثواب ہے. تکبیر اللہ اکبر کہنا بھی ثواب ہے، یعنی صدقے کا ثواب. اسی لیے اللہ رب ذوالجلال اور تعلیمات میں یہ بات ملتی ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو خاموش نہ رکھا کرو. عبادات کے بھی طریقے الگ الگ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ یوں تو کہتے رہنا ہی ہے، لیکن اس کا ایک خاص مقام ہے. جب بندہ کہیں نیچے سیڑھیوں سے اترتا ہے، لفٹ سے نیچے اترتا ہے تو بندے کو کہنا چاہیے سبحان اللہ. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ شریعت کے اندر نیچے اترنے کے لیے سبحان اللہ کا لفظ خاص کیا گیا ہے. اگر چاہتے تو الحمدللہ بھی کہا جا سکتا تھا، اللہ اکبر بھی کہا جا سکتا تھا. تو ہمارے دین کے اندر مخصوص مقامات پر مخصوص تسبیحات بھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نیچے اترتا ہے تو اسے سبحان اللہ کہنا چاہیے. نیچے اترتا ہی ہے تو اس وقت کیوں؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نیچے اترتا ہے تو اس کے اندر ایک عیب ہے. ہم بھی آپس میں کہتے ہیں کہ بھائی فلاں آدمی اوپر چڑھ رہا تھا میں نے اس کو نیچے کر دیا. نیچے کرنا یہ عیب ہے. بندہ جب کہیں اوپر سے نیچے اترتا ہے تو یہ بھی عیب ہے. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے سبحان اللہ کہنا چاہیے. جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو یہ کہنا چاہتا ہے اے اللہ میں تو نیچے اتر رہا ہوں، میرے اندر ہے تیرے اندر کوئی عیب نہیں ہے. اور جب اوپر چڑھے تو ہماری شریعت کہتی ہے کہ اسے تکبیر اللہ اکبر کہنا چاہیے، کیونکہ ہم جتنا بھی اوپر چڑھ لیں سب سے اوپر اللہ کی ذات ہے. تو بندہ یہ کہنا چاہتا ہے اے اللہ میں جتنا بھی اوپر چڑھ جاؤں اس سے بالا تر تیری ذات ہے. تو ہمارے شریعت کے اندر مختلف عبادات اللہ رب ذوالجلال نے رکھی ہیں تاکہ میں بندے کو ثواب دوں. یہاں تک آتا ہے کہ ثواب کے سلسلے میں اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ اٹھا کر بھی ڈالتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال اسے بھی صدقے کا ثواب عنایت فرماتے ہیں. ایک تو بدنی صدقہ ہے، ایک تو مالی صدقہ ہے.
مالی صدقے کے بارے میں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ ہے، یہ تو صدقات واجبات میں سے ہے اور نوافل ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مال کو خرچ کرتا ہے اللہ رب ذوالجلال اسے بہت بڑا اجر فرماتے ہیں اور قیامت کی ہولناکی کے اندر اپنے عرش کے نیچے اسے جگہ عطا فرماتے ہیں۔ ہم جب پیسوں کے دینے کی باری آتی ہے تو ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، 1 روپیہ 2 روپیہ دینے کے لیے۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں اللہ کے مہمان آئے ہوئے کے لیے 1-2 روپیے بھی دے دیتا ہے تو اس کا مال ضائع نہیں ہوتا۔ ہم دکان میں جا کر کے خریدتے ہیں، پیسے دے کر کے چیز کھا بھی لیتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہم لوگ صدقہ کرتے ہیں، ایک تو صدقہ یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے مال کو قبول کرنا چاہتا ہے۔ جو بندہ صدقہ دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہم جیسے حقیروں کے حقیر مال کی راج رکھ لی ہے، ورنہ تو بہت سے مالدار ایسے ہیں جن کے مال شراب کے نشوں پہ لگ رہے ہیں، گندی نالیوں میں ان کے پیسے سڑ رہے ہیں، عیاشیوں پہ لٹ رہا ہے۔ جو اللہ کا دیا ہوا مال ہے کیچڑ کی جگہوں میں استعمال ہو رہا ہے، حرام کاریوں کے اندر اس مال کے اندر ملوث ہیں۔ کم از کم اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے اس مال کو جو حرام کاری میں پڑنا تھا ادھر اٹھا کر کے منتقل کر دیا ہے کہ اے میرے بندے میں نے جو تجھے مال دیا ہے اس کی حفاظت میں تیرے مال کی صدقے سے کر رہا ہوں۔ ایک تو دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا مال غلط راہوں میں لگنے کے بجائے اللہ کے بینک میں لگ رہا ہے۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے مال کو قبول کر رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہاں پر جو ہم مال خرچ کرتے ہیں وہ اللہ رب ذوالجلال اپنی بارگاہ کے اندر اس مال کو اسٹاک کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی بڑے کام کرنے ہوں، پیسے کی ضرورت ہو یا پیسے ہمارے پاس نہ ہو تو جمانے کی سوچتے ہیں، تو بینک میں دن بدن 100 روپے 200 روپے جمع کرتے ہیں تاکہ مجھے ایک بڑی رقم مل جائے، میرے ہاتھ ایک بہت بڑی اماؤنٹ آ جائے۔ تو اللہ رب ذوالجلال کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صدقہ دیتا ہے تو گویا کہ وہ اپنی آخرت کے اندر اپنے پیسوں کو، اپنی پونجی کو جمع کر رہا ہوتا ہے۔ 1 روپیہ صدقہ دوں تو کیا ملے گا؟ خود اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا۔ جو بندہ 1 روپیہ 100 نہیں 200 نہیں 1000 نہیں بلکہ 1 روپیہ دیتا ہے تو اللہ کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا۔ دیتا تو ایک ہے، جب میں اسے ثواب دینے کی میری باری آتی ہے تو میں اسے 10 کا ثواب دیتا ہوں۔ اگر آدمی بندہ 100 روپیہ صدقے میں دیتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال 1000 روپیہ صدقہ کرنے کے برابر اسے اجر عنایت فرماتا ہے۔ اور دوسری بات، اس کی فضائل میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ قیامت کا ہولناک منظر ہوگا، قسم پرسی کا عالم ہوگا جس دن کوئی ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات میں اس کا تذکرہ بھی ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ دوست کے پاس بھاگے گا، بھائی بھائی کے پاس بھاگے گا، کہے گا تم تو میرے بھائی تھے، مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، مجھے نیکی عطا کر دے۔ تو بھائی چھوٹا ہو یا بڑا دھتکار دے گا، واپس بھیج دے گا، میں نے تیری دیکھ بھالی کی ہے، تو مصیبت میں پڑا رہا کرتا تھا، میں نے تیری دیکھ بھالی کی، تیری ضرورت کے وقت میں نے کہا ہے مجھے ایک نیکی دے دے۔ پھر وہ بھائی بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا، وہ ماں باپ جنہوں نے بچے کو جنم دیا ہے، ماں کے پاس جائے گا۔ بچہ کہے گا امی جان تم نے میری پرورش کی ہے دنیا کے اندر، میں روتا تھا تو تم سے برداشت نہیں ہوتا، میں بھوکا ہوتا، تم کھانا کھا رہی ہوتی، لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈالنے والی ہو رہی ہوتی تو تم مجھے کھلاتی، اپنے پیٹ کو خالی رکھتی۔ جب مجھے نیند نہ آتی تو خود نیند تم پر حرام ہو جاتی، تم نے مجھے سلانے کی فکر میں لگا رہا کرتی، مجھے ایک نیکی کی سخت ضرورت ہے، نیکی دے دے۔ ماں بھی بھگا دے گی، دنیا میں میں نے تجھ پر بہت سارے احسانات کیے، میں نے تجھ کو جنا، یہ سب سے بڑا احسان ہے، تو ہی مجھے ایک نیکی دے دے۔ قرآن کہتا ہے وہ ابھی بیٹا پھر باپ کے پاس جائے گا،
جا کر کے احسانات جتلائے گا، ابا جان تم نے مجھ پر کیا کیا نہیں کیا، مصیبت مجھ پر آتی دل ٹکڑے تمہارا ہوتا، زخم مجھ کو لگتا چوٹ تم کو آتی، چوٹ مجھے لگتی درد تم کو ہوتا، سارے احسانات تم نے کیے۔ آج میں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں، آج میری مدد کیجئے، ایک نیکی میرے نامہ اعمال میں کم رہ گئی ہے، اگر نیکی نہ ملی تو میرا فیصلہ جہنم کا، نیکی مل جائے تو میرا فیصلہ جنت کا ہوگا۔ باپ بھی یہی جواب دے گا، وہ تو دنیا کا معاملہ تھا، میں نے سارے احسانات کیے، ان تمام احسانات کے بدلے میں آج تو ہی مجھے ایک نیکی دے دی۔ پھر کہاں جائے گا؟ سارے میدان حشر میں جو بھی اپنے ہوں گے بندہ ساروں کے پاس جائے گا، ہر ایک یہ کر ٹھکرا دے گا، میں نے تجھے دنیا میں تجھ پر احسانات کیے ہیں، آج مجھ پر ایک احسان یہ کر لے کہ تو ہی مجھے ایک نیکی دے دی۔ ایسے ہولناکیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا قسم پرسی کا ماحول ہوگا تو اس میں 7 صفات کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب ذوالجلال اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ سب سے پہلا بندہ وہ ہوگا، احادیث میں ملتا ہے، منصف عادل بادشاہ ہو، حکمرانی کرنے والا جس کے اندر انصاف ہو۔ یہ صرف حکمران اور بڑوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی کے اندر یہ وصف ہونا چاہیے کہ اس کے اندر انصاف کا مادہ ہونا چاہیے۔ اگر گھر کا بڑا ہو تو بچوں کے اندر سارے بچوں میں تمیز کر کے انہیں انصاف سے کام لیتا ہو۔ کاروبار کا بڑا ہے، مالک ہے، مینیجر ہے، جب تنخواہ کی باری آتی ہے تو ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے ان کی محنتوں کے حساب سے۔ تو اللہ رب ذوالجلال ایسے بندے کو جہاں پر ایک دوسرے کی مدد کرنے والا نہ ہوگا تو اسے بلا کر کے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ پھر دوسرا بندہ جس کی جوانی اللہ رب ذوالجلال کی عبادات اور اطاعت میں گزری ہو، اللہ رب ذوالجلال کل قیامت کے دن پوچھیں گے، میں نے تجھے جوانی دی تھی، یہ عیش کرنے کے لیے نہیں دیا تھا، میں نے تجھے اس لیے دیا تھا تاکہ تم میرے عبادت کے اندر رہ کر کے پروان چڑھائے، میں اس لیے تجھے جوانی دی تھی کہ اس جوانی میں تم مجھے راضی کر کے اپنے اس جسم کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا۔ پھر جو بندہ ایسا ہوگا، فرشتوں کو حکم ہوگا جتنے جوان دنیا کے اندر تھے میری عبادت میں اپنے آپ کو لگا رہے ان کو سب کو پکڑ کر کے لاؤ۔ پھر اللہ رب ذوالجلال کے حکم سے ساروں کو پکڑ کر کے لایا جائے گا جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں لگایا، پھر ان کو لے جا کر کے پھر عرش کے نیچے انہیں جگہ نصیب ہوگی۔ پھر تیسرا وہ بندہ چاہے جوان ہو، بوڑھا ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، بالغ ہو، جس کا دل مسجد سے جانے کے بعد جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے گا تو اس کے دل کے اندر یہ امنگ آتی رہے گی، یہ تڑپ ہوتی رہے گی کہ کب وقت آ جائے پھر میں کب مسجد کے اندر جاؤں۔ آج تو ہمارے دن ایسے کٹ رہے ہیں، ایک بار مسجد سے باہر نکل گئے، رمضان ختم ہو گیا، پھر ہم آئندے سال ہی مسجد میں آئیں گے، ہم نے قسم کھا لیا ہے یا اللہ ہم تیرے لیے بھرپور 1 مہینے کا وقت دے دیں گے رمضان کا، رمضان ختم ہو جائے تو ہم بھی آرام سے پڑے رہیں گے، پھر اگلے سال ہی دیکھیں گے۔ تو اللہ رب ذوالجلال کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے اندر یہ تمنا ہوگی، مسجد میں آئے گا، نماز پڑھ کے واپس جائے گا، پھر اس کے دل کے اندر یہ کھٹکھٹاہٹ ہوگی کہ کب مسجد میں اللہ کا بلاوا آ جائے، اللہ کا مؤذن، اللہ کا منادی واپس کب مسجد میں بلائے، پھر میں واپس چل کر کے مسجد آؤں۔ صرف تڑپ ہوگی، اس تڑپ کی اللہ لاج رکھ کر کے اسے کل قیامت کے دن عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ پھر چوتھا بندہ وہ ہے جو دنیا کے اندر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتا تو اللہ کی خاطر کرتا، کسی کی خوشامد کرنے کی نہیں، کوئی مالدار ہے تو میں اس کے ساتھ لگ جاؤں، یہ مجھے کچھ عنایت کرے گا۔ آج ایسا ہی چل رہا ہے، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا غریب سے ملو یا مالدار سے ملو، صرف اس بیس اور بنیاد پر ملو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ میرا ایمان والا بندہ ہے، یہ میرا ساتھی ہے، میں اسے کچھ دین کی باتیں سکھا دوں، کل آخرت کے دن میرا یہ دین کا سکھلانا میرے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ پھر ایک بندہ وہ بھی ہے
جس کے بارے میں آتا ہے کہ نوجوان ہے، جس کی جوانی شباب پر ہے، جوانی کی امنگیں بہت ساری ہیں، تمنائیں ہیں، جوانی انگڑائی لے رہی ہے، اب کوئی اسے عورت بدکاری کی دعوت دے تو وہ یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، صرف اس بات پر اللہ رب ذوالجلال اسے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ پھر چوتھا بندہ وہ ہے، ساتواں بندہ وہ ہے، آخر میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل تصدق اخفا حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اس انداز سے صدقہ اور خیرات کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو علم نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے دیا کیا ہے۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے طور پر صدقہ دیا جائے جس کے اندر ریا کا شائبہ نہ ہو، دوسرے لوگ دیکھ کر کہ یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ اب جن آیتوں کی آج تلاوت ہوئی ہے اس میں اللہ رب ذوالجلال نے صدقات کے دو طریقے بیان فرمائے ہیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم لوگوں کے سامنے ظاہری طور پر سب کو دکھا کر کے صدقہ دے رہے ہو یہ بھی ٹھیک ہے، بشرطے کہ دل میں ریاکاری نہ ہو، دل میں اکڑ نہ ہو، دل میں دکھلانے کا ارادہ نہ ہو۔ تو اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم لوگوں کے سامنے دکھا کر کے دو، نیت یہ ہو کہ میں اس کے ذریعے اس کی تعلیم دینا چاہتا ہوں، میں صدقے کی ترغیب ان لوگوں کو دینا چاہتا ہوں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، تو کہا کہ یہ بھی ٹھیک۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اگر تم چھپا کر دو تو یہ بہتر طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ بندہ دنیا میں 1 روپیہ دیتا ہے لیکن اس کی طاقت اس حد تک ہے کہ ایک چھوٹا سا روپیہ، اس روپیے کی آج ویلیو بھی نہیں ہے۔ اگر ہم فقیر کو، پھٹیچر کو، غریب کو 1 روپیہ دے دیں، ہاتھ میں دیں تو وہ ہمارے منہ پر مار کر کے جائے گا۔ آج کے جو فقیر ہیں، غربا ہیں، مساکین ہیں، ان کے پاس مانگنے کے لیے فون پہ گوگل پہ بھی آ گیا ہے، یعنی وہ بھی مالدار ہیں، آج کے غربا بھی مالدار ہیں۔ وہ 1 روپیہ جو ہم فقیر کو دیں ہاتھ میں تو وہ ہمارے منہ پر پھینک کر کے مار دیتا ہے، لیکن اس 1 روپیے کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنا پاور ہے کہ یہ جہنم کی سینکڑوں گہرائی میں رہنے والی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ بہت ساری صدقے کے فضیلتیں آئی ہیں، قرآن پاک کے اندر بہت ساری جگہ ترغیبیں دی ہیں کہ اے میرے امت کے مسلمانوں، صدقہ ہر بلا اور مصیبت کو ٹالتا ہے سوائے موت کے۔ اسی لیے احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب سفر پر کہیں جائیں تو سب سے پہلے اپنی جان کا، اپنے مال کا نذرانہ صدقہ نکال کر کے پہلے جایا کریں۔ فقیر کو دینا ضروری نہیں، اب مجھے سفر پہ جانا ہے تو میں جیب میں سے کچھ رقم اٹھاؤں گا، یہ نیت کروں گا اے اللہ میں تیری رضا کی خاطر دے رہا ہوں، میں سفر میں جا رہا ہوں، میرے واپس آنے تک تو میرے جان کی، مال کی حفاظت فرما، اور اس کو لے جا کر کے گھر کے ایک کونے میں رکھ دیا، فقیر جب ملا تو اس کو اٹھا کر کے دے دی۔ تو بہت ساری فضیلتیں، سب سے بڑھ کر فضیلت اس کے اندر 2 ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کل قیامت کے دن قسم پرسی کے ماحول میں عرش کے نیچے ہمیں جگہ اور سایہ نصیب فرمائے گا، اور دوسرا اس کے 1 روپیے کے بدلے میں اللہ رب ذوالجلال ہمارے گناہوں کی نحوستوں کی وجہ سے جو جہنم کے اندر آگ کو دہکائی جا رہی ہوگی، اس صدقے کی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال اس آگ کو ٹھنڈی کریں گے۔ تو اپنے دلوں کے اندر تہیا کر لیں کہ ہم روزانہ رمضان کے مہینے میں جتنے بھی سفرا آتے ہیں، یہ تو مدارس کے حساب سے آتے ہیں، ہم بھی ایک وقت چھوٹے تھے اس وقت بھی سفرا آتے تھے، یہی لوگوں کا جو مال پاک مال ہے جسے اللہ رب ذوالجلال نے اپنی بارگاہ میں قبول کر کے ان تک پہنچاتا ہے، انہی کے مالوں کے ذریعے آج علماء پیدا ہوتے ہیں، حفاظ پیدا ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم لوگ سفرا آنے والے حضرات کو حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ ہمارا 1 روپیہ اگر کسی طالب علم کو لگ جائے، کسی ایک طالب علم کو 1 روپیہ لگ جائے، اور جب تک کہ اس کی سانسیں چلتی رہیں گی دنیا کے اندر وہ علم دوسروں کو پہنچاتا رہے گا، لیکن جب تک وہ زندہ رہے گا تب تک ہمارے 1 روپیے کا حساب اس کی سانسوں کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا۔ جب تک وہ قرآن کی تعلیمات کو عام کرتا رہے گا دنیا میں، اس کی سانس باقی رہے گی، کیونکہ بہت سارے مال کے اندر سے ہمارا 1 روپیہ بھی اس کے علم کے لیے ذریعہ بن گیا۔ تو
تو میں آپ حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ویسے تو قرآن کریم میں کہا ہے کہ 1 روپیہ دیں تو اللہ رب ذوالجلال 10 دگنا کر کے دے گا، لیکن رمضان کے اندر ایک آفر اور ہے، 1 روپیہ دیں تو اللہ رب ذوالجلال اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 1 کا 10 نہیں 1 کا 70 ملے گا۔ تو تہیہ کر لیں، جو بھی جتنے بھی غریب دکھیں گے، یتیم دکھیں گے، غربا ہوں گے، مساکین ہوں گے، اور جتنے بھی سفر آئیں گے، کم از کم رمضان کے مہینے میں ہر وقت کم از کم میں آپ کو 100 50 200 کی ترغیب نہیں دیتا، بلکہ 1 روپیہ بھی ہمارا لگ گیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہماری نجات پکی ہے اگر اللہ کو راضی آ جائے۔ تو اللہ رب ذوالجلال ہم تمام کو کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔